آج ہم آپ کو ان جگہوں کی زیارت کرائیں گے جو جگہیں مشاعر مقدسہ کہلاتی ہیں، اور وہ جگہیں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ حاجی آتے جاتے ہیں، اور خاص طور سے آپ کو ہم اس جگہ پہ لے کے چلیں گے کہ اگر وہاں پہ حاجی نہ جائیں تو حاجی کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ان جگہوں کی زیارت کرائیں گے جو جگہیں مشاعر مقدسہ کہلاتی ہیں، اور وہ جگہیں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ حاجی آتے جاتے ہیں، اور خاص طور سے آپ کو ہم اس جگہ پہ لے کے چلیں گے کہ اگر وہاں پہ حاجی نہ جائیں تو حاجی کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ہم آپ کو دکھلاتے ہیں۔ اور ابھی ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں یہ راستہ مزدلفہ ہے، مزدلفہ والا راستہ ہے، اور یہ سب جگہ، یہ سب علاقہ مزدلفہ کا علاقہ ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے، یہاں پہ جو لوگ حاجیوں میں سے ٹرین سے سفر کرتے ہیں، ٹرین سے مینا مزدلفہ آتے جاتے ہیں، وہ رات میں یہیں پہ رکتے ہیں۔ یہی جگہ ہے جہاں پہ وہ رکتے ہیں۔ تو آئیے اور اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اور یہ سب جگہیں مزدلفہ کی ہیں، مزدلفہ کا یہ سب میدان ہے، سمجھے، اس کی جگہیں ہیں جہاں پہ حجاج کرام جب عرفات سے لوٹتے ہیں تو یہاں پہ رات گزارتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم آپ کو اس جگہ پہ لے کے چل رہے ہیں جہاں پہ مسجد ہے، جس مسجد کو مسجد مشعر حرام کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو ہم ایسی جگہ پہ لے کے چلتے ہیں جہاں پہ اگر حاجی نہ جائے تو اس کا حج مکمل ہی نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو سب سے پہلے مسجد مشعر حرام دکھاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ مزدلفہ کی مسجد مشعر حرام ہے۔ ابھی یہاں پہ کام چل رہا ہے، حج ختم ہونے کے بعد سے یہاں پہ کام شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد ابھی تک یہ کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ اور ان کام میں سے جو کام ہو رہا ہے، دیکھیں آپ، یہ کھجور کے درخت بھی لگائے جا رہے ہیں اور دوسرے درخت بھی اس کے ساتھ ساتھ لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سب اس مقصد کے لیے ہے تاکہ مسجد حرام کے آس پاس کچھ ہریالی ہو جائے۔ تو اسی ہریالی کے پیش نظر یہ سب کام چل رہا ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے، یہ جو زمین کا جو فرش ہے، اس فرش کو بھی نئے سرے سے بنایا گیا ہے، اور ابھی کام چل رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا اور آگے اس جگہ پہ لے کے چل رہے ہیں جہاں پہ حاجی نہ جائیں تو حج مکمل نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ یہ جو راستہ ہے، یہ حج کے دنوں میں حاجی اس راستے سے پیدل آتے جاتے ہیں۔ تو یہ پیدل والا راستہ ہے، اور سامنے آپ جو بورڈ دیکھ رہے ہیں، یہ بورڈ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے مزدلفہ آگے جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مزدلفہ کے ختم ہونے والا بورڈ ہے۔ اور حاجیوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ حج کرنے کے لیے آئیں تو بس سے ہی اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ جانے سے حج مکمل ہوتا ہے۔ پیدل جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ پیدل جائیں گے تو دن ہے، دھوپ رہے گی، اور دھوپ میں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ البتہ رات میں اگر آپ آنا چاہیں پیدل تو آ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ بس سے آئیں۔ لیکن دن میں جاتے وقت کبھی بھی پیدل جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو ناظرین، اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ سامنے جو مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد عرفات ہے، جہاں پہ حاجی آتے ہیں، اور اگر اس جگہ پہ نہ آئے تو ان کا حج مکمل نہیں ہے۔
ابھی یہاں پہ سب کام چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ حج ختم ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ کام شروع ہو جاتا ہے اور وہ کام چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ حج قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ کام بند ہو جاتا ہے۔ یعنی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کام ہر سال کراتی رہتی ہے۔ تو یہ مسجد ہے، مسجد عرفات، اور اس مسجد کا شروع کا جو حصہ ہے وہ عرفات کے حدود سے باہر ہے۔ یہ آپ بورڈ دیکھیں، یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے، لیکن اس مسجد کا کچھ حصہ عرفات کے حدود سے باہر ہے اور زیادہ تر حصہ عرفات کے حدود میں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ زائرین کی بھیڑ ہے، لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج کے علاوہ کے دنوں میں آپ سوچیں کہ یہاں پہ نماز پڑھنے سے کچھ فضیلت ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فضیلت کچھ نہیں ہے۔ ہاں، نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو اس پہاڑی کی طرف لے کے چل رہے ہیں جس پہاڑی کو جبل عرفات کہا جاتا ہے، تو کچھ لوگ اس کو جبل رحمہ بھی کہتے ہیں، اور آج کے وقت میں وہ پہاڑی جبل رحمہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو راستہ ہے، پہلے یہ ڈامر والا روڈ تھا، لیکن اب یہ سیمنٹڈ روڈ ہو گیا ہے۔ یعنی ہر سال گورنمنٹ کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کام کراتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اس جگہ پہ لے کے آ گئے ہیں جس جگہ کو جبل عرفات کہتے ہیں، تو جبل رحمت بھی کہتے ہیں۔ آئیے اور تھوڑا سا اور قریب آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور ایک چیز آپ جان لیں کہ یہ پورے عرفات میں یہی ایک پہاڑی ہے جس پہاڑی کو جبل عرفات یا جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور ابھی اس وقت جبل رحمت کے نام سے زیادہ مشہور۔ اور ایک چیز اور، جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر یہاں پہ نہیں آئے تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ آ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی آئے، عرفات کے حدود میں، عرفات کی باؤنڈری میں آپ کہیں بھی پہنچ گئے تو پھر آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ ابھی اوپر جانا منع ہے، اوپر نہیں جانے دے رہے ہیں، تو ہم آپ کو نیچے سے ہی اوپر کا منظر دکھا رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ پلر دیکھ رہے ہیں، یہ پلر بعد کے دور کی ہے، یہ صرف علامت کے طور پر لگایا گیا ہے تاکہ دور سے دکھائی دے، کہ لوگ دور سے دیکھ سکیں عرفات کی پہاڑی، جان جائیں کہ ادھر عرفات کی پہاڑی ہے، ورنہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو پھر اس کو چومتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، اور اسی پلر کے سامنے لوگ نماز ادا کرنے لگتے ہیں، تو یہ سب صحیح نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا مشاعر مقدسہ کے متعلق ویڈیو۔ امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔